طیبہ میں بہترین نمونہ عمل، بہترین اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اس لیے جب مخاطب قرار دیا تمام اہل توحید کو، تمام مدینہ کے بسنے والوں کو، تو مدینہ میں مسلمان بھی تھے اور ان کے ساتھ یہود و نصارہ بھی تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کم کی تفسیر لقد کان لکم کی اس طرح سے فرمائی کہ لمن کان یرجو اللہ، کہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے امید وابستہ کیے ہوئے ہے، والیوم الآخرہ، اور روز قیامت سے اپنی امید وابستہ کیے ہوئے ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور بہت زیادہ اللہ کی یاد رکھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ نمونہ عمل آپ کی ذات گرامی میں موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تمام اہل توحید کے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے، تو آپ کی ذات میں آخر ایسے وہ کون سے کامل نمونے موجود ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ کے دو بنیادی اور اساسی حصے ہیں۔ ایک حصہ آپ کا اعلان نبوت سے پہلے کا ہے اور ایک حصہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے، یعنی وہ 40 سال کا عرصہ کہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور مکے والوں کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے، تو ایک وہ آپ کی حیات طیبہ کا حصہ ہے کہ جب آپ علی الاعلان منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے اور آپ نے ابھی اپنے اس منصب الہی کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ یہ 40 سال کا عرصہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا عرصہ ہے وہ 23 سال کا نبوت اور رسالت کا عرصہ ہے کہ جب آپ نے مکہ کی اس فاسد آب و ہوا میں اور اس فاسد ماحول میں اعلان نبوت فرمایا، تو 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں جو آپ نے انجام کارہائے رسالت بجا لائے، یہ 23 سال جو ہے یہ آپ کا بعد از اعلان نبوت کا عرصہ ہے۔ اس کو بھی ہم دو حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حصہ آپ کا مکی زندگی کا ہے، یہ کچھ مختلف انداز کا ہے، اور ایک مدنی زندگی کا ہے، یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن پہلے ہم آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر ہم آپ کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دینے کے حوالے سے مشاہدہ کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بہت سارے حوالے سے گنگ اور خاموش ہے، اور تاریخ میں آپ کی بہت زیادہ زندگی کے حوالے سے قبل از اعلان رسالت چیزیں بیان نہیں ہوئی، سوائے یہ کہ آپ اپنے والد گرامی کی شفقت اور سائے سے اپنے ولادت سے پہلے محروم ہو چکے تھے، اور پھر چند سال کے تھے، غالباً 5 سال کے تھے کہ آپ کی شفیق مادر گرامی کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اور جب ان کا سفر آخرت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے جناب ابو طالب علیہ السلام کو آپ کی ذمہ داریاں سپرد کر دیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس طریقے سے آپ کی کفالت کی کہ آپ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے اس یتیم بھتیجے کو عزیز رکھتے تھے، اور یتیم کہنا بھی شاید مناسب نہ ہو کہ جس طریقے سے جناب ابو طالب نے آپ کی نگہداشت اور کفالت میں جاں فشانی کی، وہ شاید حقیقی باپ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور آپ کو کہیں بھی احساس یتیمی نہ ہونے دیا۔ اس کے ہم مختلف نمونے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پہلا سفر جو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ انجام دیا وہ صرف 12 سال کی ایک کم سنی میں تھا، اور آپ اس نو عمری میں اپنے شفیق و عزیز چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ شام کے سفر تجارت پر روانہ ہوئے۔ بصرہ کے مقام پر ایک راہب عیسائی پادری بحیرہ نامی نے
جب آپ کی ذات گرامی میں وہ کامل نمونے مشاہدہ کیے کہ جب اس کاروان تجارت نے اس کے کلیسا اور اس کے گرجا گھر کے نزدیک پڑاؤ ڈالا تو اس نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو مسلسل اس نو عمر جوان کے سر پر گردش کر رہا ہے، اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو دھوپ کی تمازت اور حرارت سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس نے کیونکہ اپنی کتابوں میں اس طرح کے آثار پڑھے تھے تو یقیناً سمجھ گیا کہ یہ بعد میں آنے والے وہ آخری نبی ہیں کہ جن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ اس نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی اجازت سے حضرت سے کچھ سوال کرنا چاہے، لیکن جب سوالوں کا آغاز کر رہا تھا تو اس نے حضرت کو لات اور عزا کہ جو مکے والوں کے بڑے بلکہ سب سے بڑے بت شمار ہوتے تھے اور مکے والے ان کی قسم کھا کر اپنی بات کی تصدیق اور اپنی بات کی یقین دہانی کراتے تھے، تو اس نے بھی اپنے سوالوں کے جواب دینے کے لیے حضرت کو ان دو بتوں کا واسطہ دیا اور ان کی قسم دی۔ حضرت نے جب لات اور عزا کی قسم کو سنا تو آپ کے چہرے پر آثار ناراحتی ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ان دو سے زیادہ متنفر اور قابل نفرت ترین کوئی اور مخلوق، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر تمہیں سوال کرنا ہے تو سوال کرو، لیکن ان دو کی قسم مت دو۔ تاریخ میں رقم نہیں کہ پھر اس بحیرہ نے کون سے سوال حضرت سے کیے اور حضرت نے کیا جواب مرحمت فرمائے، لیکن یہاں سے ہمیں آپ کے اس عقیدہ توحید کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اس 12 سال کے کم سنی کے عرصے میں اس زمانے میں بھی عقیدہ توحید رکھتے تھے اور بت پرستی سے اپنے آباء و اجداد کی طرح مبرہ و منزہ تھے۔ پھر بحیرہ نے جناب ابو طالب کو کچھ سفارشات کی، کچھ تاکید کی، اپنے اس نو عمر بھتیجے کا خیال رکھنا اور اس کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھنا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مکے کی فضا میں اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے جوان کا زندگی گزارنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد سفر آپ نے تجارت کے حوالے سے انجام دیے، اور جب مکہ کے ماحول میں آپ کی شہرت اور آپ کی اس صدق بیانی اور آپ کی امانت داری کا چرچا ہونے لگا، اس طرح سے کہ ہر مکے کا رہنے والا آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتا تھا، اس طریقے سے آپ نے اپنی زبان سے صداقت کے جلوے دکھائے اور اپنے شخصیت اور کردار سے امانت کے نمونے ظاہر کیے کہ وہ فاسد ماحول اور مکے کا وہ ماحول کہ جہاں اخلاقی قدریں پامال ہو چکی تھیں، کہ جس کو ہم زمانہ جاہلیت سے یاد کرتے ہیں، یعنی جس میں انسانی قدریں، اخلاقی قدریں ناپید ہو چکی ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ماحول میں فسق و فجور، شراب، جوا اور دوسری اخلاقی لعنتیں عام تھیں۔ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے باعث فقر و تنگ دستی ہیں، کیونکہ لڑکیوں کو کھلا کر بڑا کر کے بالآخر ہم نے کسی اور کے حوالے کرنا ہے، جبکہ لڑکا جو ہے جب اس کو ہم پرورش کر کے کھلا پلا کر بڑا کریں گے تو کل وہ ہمارا زور بازو بنے گا اور ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے کا دفاع کرے گا، لیکن لڑکی جو ہے وہ اس طرح کے کام انجام نہیں دے سکتی، تو اس لیے وہ جو ہے لڑکی کو اپنے لیے باعث و ننگو آر سمجھتے تھے اور اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا حتیٰ کہ پیدا ہونے ہی سے روک دیتے تھے۔ تو یہ جو مکے کا ایک فاسد ماحول تھا اور وہاں نوجوان بھی اسی ماحول کے پروردہ اور آلودہ تھے، آپ نے اپنے حسن سیرت و کردار سے اور اپنی صدق گفتار سے ایسے نمونے ظاہر کیے کہ مکے کے وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جب آپ کی یہ شہرت جناب خدیجۃ الکبریٰ جو مکہ کی ایک امیر
خاتون شمار کی جاتی تھیں، اور آپ کا سامان تجارت 100 سے زیادہ اونٹوں پر شام اور یمن کے بازاروں میں لے جایا اور لایا جاتا تھا۔ تو جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہ جو ایک عرصے سے کسی ایسے صادق اور امین اور ایسے شائستہ نوجوان کی تلاش میں تھیں کہ جو ان کی ہمسری کے شرف حاصل کر سکے، جو ان کے لیے ہمسری کا ثبوت دے سکے، جو ان کے لیے ان کا ہم پلہ اور ہم نظیر ہو، کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اگرچہ دور کے رشتے سے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہوتی تھیں، اور اسی حوالے سے اپنے دین ابراہیمی پر برقرار تھیں، توحید پرست تھیں، تو وہ بھی منتظر تھیں کہ کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات مکہ میں نکل آئے، پیدا ہو یا باہر سے آئے کہ جو ان کے لیے شرف ہمسری رکھتا ہو۔ جب ان کے دل انہوں نے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن اخلاق اور حسن کردار کی شہرت سنی تو ان کے دل میں آپ کی محبت گھر کر آئی، اور وہ ان کی الفت میں اور محبت میں اسیر ہو گئیں۔ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، کیونکہ عرب معاشرے میں جو انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو ماحول کی آلودگیوں سے محفوظ رکھے، ہر شخص کے دل میں اس کی محبت گھر کر جاتی ہے، ہر لوگ اس سے محبت کرنا لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب آپ کی تجارت اور صدق گفتار اور تجارت میں جو ہے موفقیت کی شہرت سنی کہ آپ اس تجارت کے کام میں بڑے ماہر اور بہت ہی ایماندار ہیں، تو انہوں نے آپ کو سامان تجارت کے حوالے سے پیشکش کی کہ آپ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے کر سفر شام کو جائیں۔ یہ ایک مقدمہ تھا جناب خدیجہ کے لیے کہ وہ چاہتی تھیں کہ پیغمبر اکرم کو اپنے حوالے سے نزدیک کریں، تاکہ نزدیک سے ان کی ان صفات کا مشاہدہ کر سکیں، ان کو دیکھ سکیں، اور تاکہ آئندہ کے لیے کچھ مقدمات اور کچھ زمینہ سازی ہو سکے، ماحول ہموار ہو سکے۔ اور یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے جہاں اس سفر کے لیے آپ کو منتخب کیا، اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ اس سفر تجارت پر روانہ کیا، اور وہ جو غلام میسرہ تھا اس کو تاکید کی کہ دوران سفر جو بھی واقعات رونما ہوں ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھے، تاکہ واپس آنے کے بعد جناب خدیجہ سے بیان کر سکے۔ یعنی جناب خدیجہ اس سفر تجارت سے آپ کے ان تمام اطوار و اخلاق و کردار کو جانچنا اور پرکھنا چاہتی تھیں کہ دیکھیں کہ یہ ہستی جو ہے اس کے اندر اور کون کون سی اوصاف ہیں کہ جو واقعا انسان کا دل موہ لینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس سفر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی صدق گفتار اور حسن رفتار سے ایسے نمونے رقم کیے کہ جو جناب خدیجہ کے نہ صرف اطمینان اور تسلی کے لیے بلکہ شوق اور دیدار اور اشتیاق اور محبت کے لیے بہت زیادہ سبب بنے۔ میسرہ نے آ کر وہ تمام سفر کی رودات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی، اور جناب خدیجہ کو بتایا کہ دوران سفر شام میں ایک تاجر نے جب پیغمبر اکرم کو لات اور عزا